ممبئی کو تو ہم نے ڈھیر کیا، اب آگرہ دہلی کچھ بھی نہیں، جب اپنا ہدف ہو ہندوستان تو اکیلا ممبئی کچھ بھی نہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی اس کلپ کو سنا اور دیکھا کہ پاکستان میں ہندوستان کے اگینسٹ کتنا نفرت پھیلایا جا رہا ہے۔ جس بچے نے اس گانے کو گایا ہے، اس بچے کا عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے، بنا ہی قرآن کے نام پہ ہے۔ یہ لشکر طیبہ کا لیڈر ہے حافظ سعید، جو دکھائی دے رہا ہے مسلم لیگ لاہور مرکزی۔ امازون جو ہے وہ بھارت کے اندر 35 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، 35 ارب ڈالر۔ کہ ہمارے لیے دلی اور ممبئی کو کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ تو ہے ہندوستان، گنگا میں خون بہے گا۔ یہ ہے پلاننگ اور یہ ہے باتیں۔ کلمہ کے نام پہ بنی ہوئی ریاست، چاہے وہ یا پاکستان ہو یا کوئی اور، اگر جو جہاد کیا جائے، جو جہاد بالسیف ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیار کرو، پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھے نہیں ہیں، مشکل سے اس حرامی لوگوں میں 1% اچھے مل جائیں گے۔ سمپل سی بات کیا، پیسہ وہاں جاتا ہے جہاں پہ ان کو پتا ہے پیسہ سیکیور اینڈ سیف رہے گا۔ یہ 2 چھکے انڈیا کے لگے ہیں، تگڑے چھکے لگے ہیں۔ نہ تو آپ کے پاس کردار ہے، نہ آپ کی جیب میں تیلا ہے، جب پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا۔ یہ اسلام اور ریلیجن کے نام پر یہ کیا کیا کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کو، اسی بچے سے اگلے دن اجمل قصاب بنے گا۔ یہ اصل میں یہ پاکستانی قوم کو چوتیا سمجھنا برائے مہربانی آپ لوگ سارے چھوڑ۔ تیرے گنگا میں خون بہے گا، اب یمنا کو لہو سے بھر دے۔ ممبئی کو تو ہم نے ڈھیر کیا، اب آگرہ دہلی کچھ بھی نہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی اس کلپ کو سنا اور دیکھا کہ پاکستان میں ہندوستان کے اگینسٹ کتنا نفرت پھیلایا جا رہا ہے۔ جس بچے نے اس گانے کو گایا ہے، اس بچے کا عمر 10-12 سال کی ہوگی، اور کتنا نفرت 49 سیکنڈ کی یہ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا نفرت ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے اگینسٹ۔ یہ لشکر طیبہ کا لیڈر ہے حافظ سعید، جو دکھائی دے رہا ہے مسلم لیگ لاہور مرکزی۔ مسلم لیگ کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، وہاں پر جاتا ہے اور سانگ یا ترانہ کہہ سکتے ہو کس طرح لگایا ہے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دلی اور ممبئی کو کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ تو ہے ہندوستان، گنگا میں خون بہے گا۔ یہ ہے پلاننگ اور یہ ہے باتیں پاکستان کی طرف سے۔ پھر اب یہاں پر کوئی گیانی بابا آئے گا اور ہمیں لکھے گا، جیسے ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے لکھتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ کیوں بول رہے ہو، صرف ہی پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو۔ بھائی، یہ پاکستان کے لوگ ایسی ہی ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھاؤ گے، نہیں ٹوکو گے اور آواز نہیں اٹھاؤ گے، ایسے ہی خاموش رہو گے، تو بھائی صاحب اپنے آپ کو ہی مجرم کہہ دو کہ ہم بھی مجرم ہیں۔ کیونکہ اگر جو آواز نہیں اٹھا رہا ہے، جو سچ بات نہیں کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ پاکستان نے جو کیا، جو کر رہے ہیں اور جس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ایک اور لیول پر ہے۔ چھوٹے بچوں کے دماغ میں جو بچہ یہ گانا گا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتنے سٹرونگ ورڈز ہیں، یہ کتنا نفرت ہے، یہ نفرت کی انتہا ہے۔ گنگا ہندوستان کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے، ہندو کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے۔ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرو گنگا، ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرو ممبئی دلی، ہندوستان کا دل کو ٹارگٹ کرو، سارے ہندوستان کو ٹارگٹ میں رکھو، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیار کرو، پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھے نہیں ہیں، مشکل سے اس حرامی لوگوں میں 1% اچھے مل جائیں گے، وہ بھی مشکل سے، وہ بھی جو اپنے مفاد کے لیے ہی اچھے بن رہے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ جو جا رہا ہے حافظ سعید، اور وہاں پر مسلم لیگ کے یہ پولیٹیشنز وہاں پر بیٹھے ہیں، اگلے دن یہی پولیٹیشنز آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں دکھائی دی جائے گی، اور آپ دیکھو گے کہ وہ پولیٹیشنز وہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر لشکر طیبہ حافظ سعید کی ویلکم کر رہے ہیں۔ آ جاؤ، یہاں پر ترانے لگائے ہیں کیونکہ حافظ سعید خوش ہو جاتا ہے، اور پلاننگ تو یہی ہے۔ 26/11 کو یاد ہے، اسی طرح 2001 کو یاد ہے کہ یہی سی لشکر طیبہ نے بار بار اٹیکس کی ہے جموں کشمیر میں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں،
ہر ایک جگہ میں جو یہ بندہ کر رہا ہے اور یہ جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اندر لیول ہے۔ ہندوستان کے لیے اس لوگوں کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے والا ہے۔ خون بہے گا گنگا میں نہیں، وہ نہیں ہونے والا ہے۔ خون بہے گا تو وہ لاہور میں بہنا چاہیے، کراچی میں بہنا چاہیے، اسی لوگوں کا جو اس طرح ہی لشکر طیبہ کے حافظ سعید کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ ڈائریکٹلی سب کو پتا ہے کہ پاکستانی آرمی ہی سپورٹ کر رہی ہے۔ پاک آرمی، پاک کا نام سے ہمارا نفرت ہو گیا ہے۔ یہ اسلام اور ریلیجن کے نام پر یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اسی بچے سے اگلے دن اجمل قصاب بنے گا۔ پھر بھی آپ لکھو گے کہ یہاں پر آ کر ہماری ویڈیو کی نیچے لکھو گے کہ پاکستان کے اگینسٹ مت بولنا۔ پاکستان بائی ہے، اللہ نالت ہو اس طرح بائی پر جس میں نہ انسان، ریلیجن چھوڑو ریلیجن، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانیت نہیں ہے اس لوگوں میں۔ اتنا ہٹ، اور وہ بھی بچوں میں، جس بچوں میں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا اچھا کیا برا۔ 10-12 سال کی عمر میں وہ اپنی ناک کو پاک نہیں کر سکتا ہے بھائی، وہ اپنی ٹٹی نہیں روک سکتا، اور یہ لوگ سکھا رہے ہیں وہاں پر نفرت، اور نفرت کے پجاری یہی کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں نے جو 49 سیکنڈ کا کلپ دیکھا، یہ پہلا کلپ بھی نہیں ہے اور یہ آخری کلپ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے کلپس ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے اور فریش کلپ ہے۔ پاکستان جس طرح کرتا ہے، پاکستان تو ہندوستان کا مقابلہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہی چیز میں کر سکتا ہے، وہ ہے دہشت گردی، اور دہشت گردی میں پاکستان کے سوا کوئی بھی آگے نہیں ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ کتنا نفرت اور بھی پھیلاؤ گے، کتنے اپنے بچوں کو، یہ تو 10-12 سال کا بچہ گانا گا رہا ہے، اس کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب باتیں شروع کرتے ہیں، تب سے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن، ہندوستان کو ہم ایسا کریں گے، ہندوستان کو ہم غزوہ ہند کی باتیں سنا رہے ہیں، اور یہ باتیں اس کی مدرسے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مرتے دم تک اس کے یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پاکستانی کو ایک سیریل میں یا ہی ٹی وی پر کوئی بھی ایڈز میں کہیں پر بھی دیکھو، سوٹ بوٹ پہن کر ٹائی لگا کر، یہ لوگ ماڈرن نہیں بن سکتے ہیں۔